مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ کی خدمت میں پھر نہایت اہم اور قیمتی عنوان رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں. اس سے پہلی نشستوں میں ہم نے رزق کے متعلق بہت ساری باتیں بتائی ہیں اور اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے یہ بتانا چاہا تھا کہ ایمان اور عمل صالح یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سبب ہے جس سے انسان کی رزق، آمدنی، مال، اولاد اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں نے قرآن پاک کی مختلف آیات نقل کی تھیں، جن میں ایک آخری آیت پر ہم گفتگو کر رہے تھے. قرآن کی آیت میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے اختصاراً اس کا بتا دینا ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. یہ آیت ہے. اصل میں یمن کے اندر ایک قوم گزری ہے جس کو قوم سبا کہا کرتے ہیں. یہ قوم سبا دنیا کی مالدار ترین اور خوشحال قوموں میں سے تھی. اللہ نے اس قوم کو بہت ہی زیادہ خوشحالی سے نوازا تھا. مال، دولت، ہر قسم کی نعمتوں سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا تھا. عرب میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، ان کے ہاں پانی کی بڑی فراوانی تھی. اللہ رب العالمین نے پورے شہر کو اور پورے خطے کو بڑے بڑے باغات سے گھیر رکھا تھا. اور عالم یہ کہا جاتا ہے اس قدر یہ قوم مالدار تھی کہ یہ اپنا کھانا بھی پکاتے تھے تو عام لکڑی نہیں بلکہ خود سندل اور دال چینی کی جو لکڑی آتی ہے خوشبو والی، اس سے ان کے ہاں کھانا پکا کرتا تھا. پورے دنیا کی سب سے مالدار قوم سمجھی جاتی تھی. اللہ نے بڑا فضل و کرم کر رکھا تھا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال. اور اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. اللہ نے اتنے خیر و برکت سے تم کو نوازا ہے، اس لیے تم اللہ کے رزق کو کھاؤ، پیو، استعمال کرو، لیکن واشکروا لہ، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا، یعنی نیک اعمال کرتے رہنا. اللہ کو بھولنا نہیں، دینداری قائم کرو، اپنے کو دیندار بناؤ، شریعت کی پابندی کرو. لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے ساری مال و دولت، خوشحالی جو ان کے دینداری کی بنا پر دیا تھا، فَأَعْرَضُوا، لیکن ایک عرصے تک یہ لوگ دین پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت سے مالا مال تھے. لیکن جب ان کو مستی سوجھی پھر انہوں نے دینداری کو چھوڑ کر کے اب برائیوں کا راستہ اختیار کیا، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے، ہر قسم کی حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے. جب انہوں نے نیک اعمال کے بجائے برے اعمال کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے ان کے اوپر سیلاب کا عذاب بھیج دیا. بہت بڑا ڈیم بنا رکھا تھا، اللہ رب العالمین دیوار توڑ دی اور سارا پانی جو ہے شہر میں آیا اور ساری فصلیں اور پوری آبادی کو تباہ اور برباد کر دیا. فَعَارَضُوا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمِ. ناظرین، اللہ رب العالمین نے جب تک یہ ایمان کے ساتھ اللہ کے شکر گزار بندے رہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، تب تک تو اللہ رب العالمین نے ان کو رحمتوں برکتوں سے نوازا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی فرما برداری کے بجائے نافرمانی، شکر گزاری کے بجائے ناشکری، دینداری کو ترک کر کے بے دینی کی راہ اختیار کیا، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا اور پوری قوم کو اللہ نے تباہ اور برباد کر دیا. یہ قرآن پاک کی 4 آیات میں نے آپ ناظرین حضرات کے سامنے نقل کیا ہے تاکہ
آپ اس بات سے بخوبی واقف ہو جائیں کہ رزق میں برکت کے جو اسباب ہیں ان میں سب سے پہلا سبب ایمان اور عمل صالح ہے. لیکن ناظرین یہاں ایک بات اور واضح کر دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ جو بے دین ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں، جو برائیاں کر رہے ہیں، جو ایمان والے بھی نہیں ہیں بلکہ اسلام کے بڑے بڑے دشمن ہیں، وہ بھی دنیا کے اندر بڑے خوشحال ہیں، ہر قسم کی خوشحالی ان کے قدموں پر ڈال دی گئی ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ رزق کے اسباب میں جو میں بتا رہا ہوں ایمان اور عمل صالح، یہ رزق میں برکت کے اسباب ہیں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، ہمارے مشاہدے میں آتا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کبھی دینداروں سے زیادہ بے دینوں کو اللہ نے دے رکھا ہے، مسلمانوں سے زیادہ کفار اور مشرکین کو دے رکھا ہے اللہ نے. ہو سکتا ہے آج بھی جائزہ لگائیں تو آپ کے ملک میں نہیں دنیا کے اندر ہو سکتا ہے سب سے مالدار ترین انسان غیر مسلم نظر آئے آپ کو. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں شہر میں ڈاکو ہے، بدماش ہے، سود خور ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا، ہر قسم کی برائیاں بھی کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ مالدار بنا گھوم رہا ہے. وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت و برکت اور دوسری ہے اللہ کی نازل کردہ زحمت اور آفت. ایک انسان دیندار ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، پکا سچا مسلمان ہے، ایمان اور عمل صالح کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو مال و دولت دے رہا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کی برکت ہے اس پر. ہمیں صحیح مسلم کی ایک حدیث یاد آئی، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے جو صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، ان کا سارا مال، سارا اسباب اور ساری پراپرٹی، جائیداد، خزانہ سب مکے میں رہ گیا تھا. بلکہ بسا اوقات بعد مہاجرین مکے سے مدینہ آئے ہیں تو بدن کے کپڑے بھی کفار نے اتار لیا تھا، ننگے بدن ننگے پیر آئے ہیں، گود سے بچے چھین لیے گئے تھے، تو بڑی پریشانی کے عالم میں آئے تھے. اور تو مدینے کے اندر جو آبادی تھی اب ان میں کچھ خوشحال لوگ تھے اور کچھ غریب اور فقراء تھے. جب نبی علیہ السلام جہاد کا اعلان کریں، کہیں غریبوں کی مدد کا اعلان کریں، صدقہ خیرات کی اپیل کریں، تو مالدار لوگ بڑی تیزی کے ساتھ چندہ دے دیں اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیں، نبی علیہ السلام کے پاس لا کے پیش کر دیں. جو غریب لوگ تھے وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے تھے. مالداروں کو اللہ نے مال دیا ہے، اپنے مال سے صدقہ کر کے سارا اجر و ثواب اکٹھا کر لے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مال سے محروم کیا ہے، اس لیے ہم لوگ بہت سارے اجر و ثواب سے محروم ہیں. ایک دن فقراء صحابہ جو تھے، غریب صحابہ، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ مالدار بھائی ہمارے جو اہل الدثور، ہمارے مالدار بھائی جو ہیں وہ تو بازی لے گئے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ نصلی وہم یصلون، نصوم وہم یصومون، نجاہد وہم یجاہدون. یا رسول اللہ، ہم نماز پڑھ کر کے اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں تو ہمارے مالدار مسلمان بھائی بھی نماز پڑھتے ہیں، ثواب لے لیتے ہیں. اگر ہم روزہ کا ثواب حاصل کرتے ہیں تو ہمارے مالدار بھائی بھی روزہ رکھ کر کے ثواب حاصل کر لیتے ہیں، اور اگر ہم جہاد میں جاتے ہیں تو ہمارے مالدار بھائی بھی جہاد میں شریک ہو کر کے ہمارے برابر اجر و ثواب حاصل کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ کہیں پیسہ خرچ کرنے کا اعلان کرتے ہیں، صدقہ خیرات کا، تو ہمارے مالدار بھائیوں کے پاس مال ہے، وہ مال صدقہ کر کے سارا اجر و ثواب وہ لے جاتے ہیں. ہمارے پاس تو کھانے کے لیے نہیں، صدقہ کہاں سے کرے؟ تو ہم لوگ تو صدقے کے اجر و ثواب سے محروم ہیں اور سارا اجر و ثواب مالدار بھائی لے کے جاتے ہیں. بہت افسوس کا اظہار کیا، اپنی پریشانی کا تذکرہ فقراء صحابہ نے کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ہم تمہیں ایک عمل بتا دیتے ہیں،
اگر تم لوگ اس عمل کو پابندی سے کر لو گے تو تمہارے مالدار ساتھی صدقہ خیرات کر کے جتنا جو ثواب پاتے ہیں اتنا ثواب تم کو بھی مل جائے گا۔ بڑے خوش ہو گئے، یا رسول اللہ بتائیے کون سا مال ہے؟ بہت خوش ہو گئے، دل باغ باغ صحابہ کا۔ تو فقراء صحابہ کو اللہ رسول نے بتایا ایسا کرو، 5 وقت فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو۔ یہ تسبیح جو فرض نماز کے بعد ہم لوگ روزانہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کے پاس مال نہیں ہے اور مال کا صدقہ خیرات کر کے اجر و ثواب نہیں حاصل کر سکتے تو ہر فرض نماز کے بعد تم لوگ یہ تسبیحات پڑھو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اگر فرض نماز کے بعد 5 وقتہ فرائض کے بعد تم ان تسبیحات کو پڑھ لو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑا اجر و ثواب دے گا جتنا تمہارے مالدار بھائیوں کو صدقہ کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ فقراء صحابہ بہت خوش ہو گئے ماشاءاللہ۔ اب آئے نماز پڑھنے کے لیے، نماز سے سلام پھیرے تو جتنے مالدار صحابہ تھے وہ اپنی عادت کے مطابق فوراً مسجد کے باہر، اور یہ غریب بیچارے جو تھے اب ہر غریب صحابی بیٹھ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مالداروں نے پلٹ کر کے دیکھا تو سارے غریب اندر اور سارے مالدار مسجد کے باہر ہو گئے ہیں۔ پھر مالداروں نے پوچھا تم لوگ آج کل مسجد میں بیٹھ جاتے ہو، بہت دیر میں آتے ہو، کیا بات ہے؟ تو فقراء صحابہ نے کہا بات اصل یہ ہے کہ تم لوگ اپنا مال صدقہ کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب اکٹھا کرتے تھے، ہم لوگوں کے پاس صدقہ کرنے کے لیے مال نہیں تھا، ہمارے لیے پریشانی تھی، تو ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام سے جا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی بنا پر ہم مالداروں کے صدقے خیرات کا اجر و ثواب حاصل کر سکیں، ہم بھی ان کی طرح نیکیاں اکٹھا کر سکیں۔ تو اللہ رسول نے فرمایا جاؤ ہر فرض نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھو گے تو تمہیں بھی صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا، اس لیے ہم لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں۔ ناظرین مختصر سا وقفہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم صحیح مسلم کی ایک حدیث بتا رہے تھے کہ فقراء صحابہ نے جا کے جب نبی علیہ السلام سے شکایت کیا تو سارے فقراء صحابہ مسجد میں بیٹھ کر کے ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کیا۔ مالداروں نے جب پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھتے ہو تو فقراء صحابہ نے کہا آپ لوگ صدقہ کر کے سارا اجر و ثواب اکٹھا کر لے رہے تھے اور ہم لوگ غریب آدمی ہیں، کھانے کے لیے نہیں تو صدقہ کہاں سے دیں گے، تو ہم لوگ اجر و ثواب سے محروم تھے۔ تو نبی علیہ السلام سے جا کر کے شکایت کیے اور آپ سے پوچھا تو اللہ رسول نے فرمایا اگر ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو گے تو مال کے صدقہ کرنے کا ثواب تمہیں مل جائے گا۔ تمہارے مالدار بھائی جتنا صدقے کا اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں ان تسبیحات کے ذریعے تم لوگ ثواب حاصل کر لو گے۔ جب مالدار صحابہ کرام نے سنا تو اس کے بعد سے سارے مالدار صحابہ کرام بھی اب فرض نماز کے بعد باہر جانے کے بجائے مالداروں نے بھی بیٹھ کر کے سبحان اللہ اور ان تسبیحات کا پڑھنا شروع کر دیا۔ جب فقراء صحابہ نے دیکھا کہ ہم لوگ جو تسبیح پڑھ کر کے مالداروں کے صدقے کا اجر و ثواب حاصل کر رہے تھے، مالدار اس کو بھی کرنے لگے، پھر یہ صحابہ گئے یا رسول اللہ آپ نے جو تسبیحات بتائی تھی ہم فرض نماز کے بعد پڑھنا شروع کیے، ایک دن پڑھے اور دوسرے دن سے مالداروں کو پتا چل گیا تو سارے مالدار بھی وہ تسبیحات پڑھنا شروع کی، اب ہم کیا کریں؟ اللہ رسول نے اس موقع پر جو ارشاد فرمایا، ناظرین وہی ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ ایک ہے اللہ کی رحمت اور برکت، ایک ہے اللہ کا فضل اور دوسری ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ، سامنے والے کے لیے زحمت اور آفت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فقراء صحابہ سے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، جاؤ صبر کرو،
یہ اللہ کا فضل ہے، یہ مال و دولت دینداروں پر اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے اپنے فضل و کرم سے نوازتے ہیں۔ اب تم لوگ جاؤ صبر کرو، اب میرے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، تم کو غریب بنایا اور ان کو مالدار بنایا، تو یہ مال ان کو اللہ نے دیا ہے، تو یہ اللہ کا فضل و کرم اور اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت ہے۔ تو ناظرین پہلے یہ آپ سمجھیں، اگر دیندار ہیں، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، تقوی شعار ہیں، اگر ان تمام دینداری کے ساتھ اللہ آپ کو مزید برکتوں اور رحمتوں سے نوازتا ہے تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن اگر کسی بے دین، گناہگار، برائی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، کافر، مشرک، یہودی، عیسائی، ایسے لوگوں کو جب اللہ تعالی مال و دولت سے نوازتا ہے تو وہ فضل و کرم نہیں ہوتا، اس کو قرآن پاک میں استدراج کہا گیا ہے، ڈھیل کہی گئی ہے۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے سامنے والا انسان اگر نہیں سدھرتا، یہ گناہ کر رہا ہے اور زیادتی کر رہا ہے، توبہ استغفار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مال و دولت کا دروازہ کھول دیتے ہیں، تاکہ جو گناہ پہلے نہیں کر پا رہا تھا اب مال و دولت پا کر کے اور برائیاں کر لے، لیکن آخری انجام تباہی اور بربادی کا ہوتا ہے۔ اس کو شریعت کے اصطلاح میں کہا جاتا ہے استدراج، اور اسی کو کہا جاتا ہے مہلت دینا، ڈھیل دینا۔ تو یہ ڈھیل دینا گنہگاروں کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت اور آفت ہوا کرتی ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے بڑی اہم، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس آیت کو اگر سمجھ لیں گے تو یہ اشکال دور ہو جائے گا۔ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناظرین یہ سورۃ انعام کی آیت یاد رکھیں، سارا اشکال دور ہو جائے گا۔ ایک گنہگار، برے انسان، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ڈاکو اور چور، رشوت خور، سود خور کو اللہ تعالیٰ اور نافرمان کو مالدار بنا رہا ہے تو رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سنو، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں جب بار بار ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے برائیوں کی وجہ سے ان کو نصیحت کی گئی، نصیحت کیا علماء نے، نصیحت کیا انبیاء نے، دینداروں نے ان کو سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے عذاب کو نازل کیا، کبھی بیمار ہے، کبھی بچہ مر رہا ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کبھی اور کوئی پریشانی آ رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس لیے اس کو سزا دے رہے تھے تاکہ اس کو ہوش آ جائے، توبہ کر لے اور برائیوں سے باز آ جائے۔ نہ لوگوں کے سمجھانے سے سمجھا اور نہ میرے عذاب نازل کرنے، میری پکڑ سے وہ سدھرا۔ اب نہیں سدھرتا تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا، جب ہر قسم کی اصلاح کی چیزوں کو ٹھکرا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو اب ہم نے اس پر دنیا کے عروج و ترقی اور مال و دولت کے دروازے اس کے اوپر ہم نے کھول دیا۔ ذرا غور کرو، نافرمان ہو، حرام کار ہو، حرام خور ہو، اللہ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کے بندوں کو ستانے والا ہو، لیکن جب اپنی اصلاح نہیں کیا، اللہ نے بار بار اس کو تنبیہ کی، نہ اللہ کی تنبیہ سے سدھرا، نہ علماء کے وعد و نصیحت سے اور نہ بھائیوں کے سمجھانے سے سدھرا، تو اللہ رب العالمین نے اب اس کو مالدار بنا دیا۔ پہلے جو مال و دولت نہیں تھی اللہ وہ اب کھول دیا، فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب میرے سمجھانے اور نصیحت کرنے سے انہوں نے اصلاح نہ کیا، ساری نصیحتوں کو ٹھکرا دیا، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو ہم نے اوپر سے مال و دولت ہر چیز کا دروازہ کھول دیا، تعلیم کا، سیکھنے کا، حکومت کا، قوت کا، طاقت کا، دولت کا، علم کا، ہم نے ہر قسم کے عروج اور ترقی کے دروازے اس پر کھول دیا، یہاں تک کہ خوب وہ ترقی کر گیا۔ اب دیندار بھی سوچنے لگے آخر
یہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیوں دے رکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے اچانک اپنے عذاب میں اس کو پکڑ لیا، اور اپنے عذاب میں ایسے پکڑا کہ چاروں طرف سے مایوس ہو گیا، دنیا کی کوئی چیز اس کے کام نہ آئی، نہ مال آیا، نہ دولت آئی، نہ حکومت آئی، نہ قوت آئی، نہ اس کے اپنے باڈی گارڈ آئے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے فرمایا میں نے اس کی جڑ ہی اکھیڑ کے پھینک دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ تو ناظرین یہ اصل ہوتا ہے ایسے لوگوں کا انجام، یہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی زحمت ہے۔ ناظرین یہ آیت جو میں نے سورہ انعام کی پڑھی کہ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، اللہ نے جب خوب ان کے اوپر ہر چیز عروج و ترقی مال و دولت کے دروازے کھول دیے تو اللہ فرماتے حتی اذا فرحوا، پہلے سے تو بگڑے تھے ہی، ہم نے اور جب ان کو ترقی دے دی اور مال و دولت کا دروازہ کھول دیا تو حتی اذا فرحوا، اللہ فرماتے یہاں تک کہ خوب مستی کرنے لگے، خوب اترانے لگے۔ پہلے جو برائیاں نہیں کرتے تھے نافرمانیاں، اب اس سے بھی زیادہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو گیا۔ پہلے تو بہت سارے گناہوں سے رکا ہوا تھا، لیکن عروج و ترقی دے دینے کے بعد اور بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہو گیا، اور جب خوب عروج پر گیا اچانک میری پکڑ آ گئی۔ یہاں ایک چیز بتائیں تو شاید ناظرین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہلاک ہی کرنا تو پہلے ہلاک کر دیا ہوتا، اس کو ترقی دے کے کیوں ہلاک کیا؟ اصل میں جب کسی کو اللہ خوب بڑا بنا کر کے عروج دے کر کے بلند کر دیتے ہیں اور ساری دنیا کی نگاہ میں رے بڑا آدمی بن گیا، بڑا آدمی، اب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو ساری دنیا کے سامنے اس کا برا انجام اور برا حشر واضح ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹا ہی رکھتا تو اللہ کی کتنی بھی پکڑ ہوتی، صرف محلے تک اس کا انجام معلوم ہوتا، محلے کے باہر نہ جاتا۔ دنیا میں جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کو تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو اس کی تکلیف کا چرچا پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا حکیمانہ نظام ہے، جب کسی بہت برے آدمی کو ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو ایک مرتبہ خوب اس کو اٹھاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ ہاں کتنا بڑا آدمی ہے، اور پھر اللہ کی پکڑ اچانک جب آتی ہے اور اللہ اسے نیست و نابود کر دیتے ہیں تب ساری دنیا دیکھ لیتی کہ ہاں گناہوں کا انجام کیا ہے۔ تو اب ساری دنیا کو اس کے انجام بد سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ ناظرین انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پھر اپنا یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحيم مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى